رات سردیوں کی ایک سخت رات تھی۔ جنگل برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ درختوں کی شاخوں پر برف جمی ہوئی تھی اور تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شیر بادشاہ اپنی گرم مخملی شاہی چھل لپٹا اپنے محل کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے پر پہنچا، اس کی نظر ایک بوڑھے کتے محافظ پر پڑی جو پتلی میں کانپ رہا تھا۔ شیر بادشاہ نے اپنی سواری رکوائی اور بوڑھے محافظ کے قریب آ کر پوچھا، کیا تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ کتا محافظ، جس کے جسم پر بھی تہ جمی ہوئی تھی، عاجزی سے بولا، سردی لگ رہی ہے مگر میرے پاس کوئی گرم لباس نہیں، اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ شیر بادشاہ نے سوچتے ہوئے کہا، میں ابھی محل میں جا کر تمہارے لیے کوئی بھجواتا ہوں۔ کتا محافظ کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور مزید انتظار کرنے لگا۔ مگر جیسے ہی شیر بادشاہ اپنے گرم محل میں داخل وہ وعدہ بھول گیا۔ رات مزید سرد ہوتی گئی، بھالے زمین پر جم رہے تھے اور ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس دروازے پر کھڑا رہا، بار بار محل کی طرف دیکھتا رہا، لیکن کوئی اس کے لیے گرم چادر لے کر نہیں آیا۔ آخرکار سردی ناقابل برداشت ہو گئی اور وہ وہیں زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ اگلی صبح محل کے دروازے پر کتب سے جمی ہوئی لاش ملی۔ اس کے قریب زمین پر کانپتے پنجوں سے موجود تھی۔ بادشاہ سلامت، میں کئی سالوں سے اس پتلی وردی میں سردیاں گزار رہا تھا، مگر کل آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان لے لی۔ جب شیر بادشاہ کو یہ پیغام ملا کہ رات اس کے وعدے وفا ہونے کے انتظار میں کتا محافظ اپنی جان کھو گیا ہے، تو اس کے دل میں بہت زیادہ ملال پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا، مگر اسے اپنی شاہی لباس کی گرمی بھی بیکار لگ رہی۔ اس کو یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ایک بوڑھے کتے کی جان چلی گئی، لیکن اس کو ملال بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا ضمیر کا بوجھ ہٹانے کے لیے کتوں کے لیے گرم لباس کا انتظام کر دیا اور ان کے لیے بیرکوں کا بھی انتظام کر لیا تاکہ وہ برف باری میں ڈیوٹی سر انجام نہ دے۔